تموجن سے ہماری آخری ملاقات لڑائی کے اس میدان میں ہوئی جہاں وہ 30,000 تائجود کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ اس جنگ میں نوجوان خان کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ منگولوں کے سرخ بالوں والے خان نے پہلے گمسان کے رن میں لڑ کر فتح حاصل کی اور اب وہ بڑے فخر کے ساتھ ہاتھی کے دانتوں سے بنا ہوا جریب اپنے ہاتھ میں لیے رہتا۔ اس جریب کی شکل ایک چھوٹے سے عصا کی تھی جو کہ سپہ سالار یعنی لوگوں کے سردار کا نشان تھا۔ اب تموجن ہر وقت اسی آرزو میں گرفتار رہتا کہ زیادہ سے زیادہ آدمی اس کے گروہ میں شامل ہوں۔ اس کی یہ خواہش ان تکلیف کے ایام میں یادگار تھی جب باورچی نے اس پر رحم کھایا اور موٹی عقل والے کسار کے تیروں نے اس کی جان بچائی تھی۔ آخر تموجن نے کس کے کہنے پہ اپنے بھائی کسار کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ اور نوجوان خان کے وہ کون سے دو سپہ سالار تھے جنہوں نے کچھ ہی عرصے کے بعد بڑی تباہی اور بربادی پھیلائی؟ اور ترغا تائی پر فتح حاصل کرنے کے بعد نوجوان خان کی سیاسی حیثیت کیا تھی؟ میں ہوں سہیل چودھری اور ہسٹری آف منگول ایمپائر کی آج کی اس قسط میں ہم آپ سے یہی بات کریں گے۔ تموجن کے نزدیک قوت کا پیمانہ سیاسی طاقت نہ تھا۔ ابھی تک اس نے سیاسی طاقت کے متعلق غور نہیں کیا تھا چونکہ وہ مغل تھے اور اسی لیے وہ وہی چاہتے تھے جس کی انہیں ضرورت تھی۔ ان کے نزدیک قوت کا انحصار انسانوں کی قوت اور تعداد پر تھا۔ جب وہ اپنے بہادروں کی تعریف کرتا تو کہتا کہ انہوں نے سخت پتھروں کو کچل کے ریت بنا دیا، چٹانوں کو الٹ دیا اور گہرے پانیوں کی لہروں کو ٹھہرا دیا۔ چنگیز خان کے نزدیک اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت تھی تو وہ وفاداری تھی۔ اہل قبائل کے نزدیک دغا ناقابل معافی گناہ تھا۔ غدار پوری کی پوری خیموں کی بستی کو تباہ و برباد کروا سکتا تھا۔ چنگیز خان کی اب یہ خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ آدمی اس کے قبیلے میں شامل ہوں۔ اس بات کا اندازہ اس کی دعا سے ہوتا ہے۔ مغلوں کا معمول یہ تھا کہ وہ کھڑے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کرتے جس کو وہ تنگڑی کا مسکن سمجھتے۔ تنگڑی دراصل اوپر کی وہ روحیں تھیں جو کہ طوفان اور لامتناہی آسمان کے دوسرے خوف انگیز مظاہرے کو حرکت میں لاتی تھیں۔ مغل چاروں سمتوں کی ہواؤں سے یوں دعا مانگتے، اے لامتناہی آسمان مجھ پر کرم کر، اوپر کی ہواؤں کی روحوں کو میرا دوست بنا کر بھیج، لیکن زمین پر آدمیوں کو بھیج تاکہ وہ میری مدد کر سکیں۔ اور یوں نویاکوں کی دموں والے جھنڈے کے نیچے آدمی بڑی تعداد میں جمع ہو رہے تھے۔ نوجوان خان اپنے اطراف ایک دربار اکٹھا کر رہا تھا جو کہ جنگجو افراد پر مشتمل تھا۔ لڑائی میں اس کے ساتھ باورچی اور کسار تو تھے ہی اور ان کے علاوہ ارغون تھا جو کہ ستار بجاتا تھا۔ جبی نویان اور مقولی دو چالاک اور جنگ کے زخموں سے منجے ہوئے سپہ سالار تھے۔ ان میں سے ایک سوبدائی بہادر جو کہ بڑے ہی مارکے کا تیر انداز تھا۔ خان کے یہ بہادر سردار گوبی کے پورے علاقے میں قیات یا امڑتے ہوئے دھارے کہلاتے تھے۔ ان میں سے دو جو کہ ابھی لڑکے تھے کچھ ہی عرصے کے بعد طول البلد کے 9 درجوں میں بڑی تباہی اور بربادی پھیلائی۔ ان میں سے ایک جبی نویان جبکہ دوسرا سوبدائی بہادر تھا۔ جبی نویان منظر پر یوں نمودار ہوتا ہے کہ وہ ایک دشمن قبیلے کا نوجوان تھا اور ایک لڑائی کے بعد تعاقب میں پکڑا گیا۔ جب اسے تموجن کے سامنے مغل لائے تو اس کے پاس گھوڑا نہ تھا۔ اس نے مغلوں سے گھوڑا مانگا اور کہا کہ مغلوں میں سے جو اس کا مقابلہ کرنا چاہے وہ اس کا تنہا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ چنگیز خان نے اس کی درخواست منظور کر لی اور نوجوان جبی کو ایک تیز سفید ناک والا گھوڑا دے دیا۔ سوار ہو کے جبی مغلوں کی صف کو کاٹتا ہوا بچ نکلا۔ پھر وہ واپس آیا اور اس نے خان کا نوکر بننے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب جبی نویان تیان شان کے پہاڑوں میں گشت لگاتا ہوا کرختائی کے شلوک قبیلوں کا تعاقب کر رہا تھا تو اس نے 1000 سفید ناک والے گھوڑوں کا ایک گلہ فراہم کر کے خان کو تحفے کے طور پر بھیجا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ اس واقعے کو نہیں بھولا جس میں اس کی جان بچائی گئی تھی۔
لیکن اس سے زیادہ طاقتور صوبدائی بہادر تھا جس کا تعلق شمالی قبیلے آلوس آریانجی سے تھا۔ اس کی طبیعت میں بھی حصول مقصد کے لیے تموجن جیسی سختی اور سنگ دلی کا کچھ حصہ تھا۔ تاتاریوں سے ایک لڑائی میں جرب سے پہلے خان نے جب پوچھا کہ کون سا سردار پہلے حملہ کرے گا، یوں صوبدائی بہادر سامنے آیا۔ خان نے اس کی تعریف کی اور سوچتے ہوئے اس سے کہا کہ جنگجوؤں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ لے چلے۔ صوبدائی بہادر نے کہا کہ وہ اپنے ساتھ اور کسی کو نہیں لینا چاہتا اور یوں وہ لشکر سے پہلے تنہا آگے جانا چاہتا تھا۔ ذرا شک کے عالم میں تموجن نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور صوبدائی تاتاریوں کے خیموں میں پہنچا، جہاں اس نے یہ بیان کیا کہ اس نے خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور ان کے قبیلے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ مغلوں کا لشکر قریب میں کہیں نہیں، اور جب مغلوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ اس کے لیے بالکل تیار نہ تھے، اور یوں مغلوں نے انہیں تتر بتر کر دیا۔ اس کے سورماؤں نے اسے یقین دلایا، جب ہم حسین عورتیں اور اعلیٰ درجے کے گھوڑے پکڑیں گے تو سب کے سب تیرے پاس لائیں گے۔ اگر ہم تیرا حکم بجا نہ لائیں یا تجھے نقصان پہنچائیں تو ہمیں بنجر ویرانوں میں ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دینا۔ تموجن نے اپنے بہادروں کو یوں جواب دیا، جب تم میرے پاس آئے تو میری حالت ایک خوابیدہ آدمی کی سی تھی۔ پہلے میں رنجیدہ بیٹھا تھا اور تم نے مجھے جگا دیا۔ یوں فی الحقیقت چنگیز خان مغلوں کا پکا خان تھا اور وہ اسے سردار مانتے تھے۔ چنگیز خان نے ان سبھی سورماؤں میں سے ہر ایک کو وہ تحسین اور اعزاز بخشا جس کا ہر شخص اپنے کردار کے لحاظ سے مستحق تھا۔ اس نے کہا کہ کورلتائی یعنی سرداروں کی مجلس مشاورت میں بغورچی سب کی نسبت اس کے قریب بیٹھا کرے گا اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہیں خان کے تیر اور کمان کو سنبھالنے اور ساتھ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ کسار کو جو جسمانی طور پر بڑا ہی طاقتور مگر شے لطیف سے محروم تھا، اس نے تیغ برادر مقرر کیا۔ چنگیز خان نے اپنے نائبوں اور لشکر کے سرداروں کی خدمت کے لیے ایسے آدمیوں کو منتخب کیا جو کہ فہیم بھی تھے اور جرری بھی۔ وہ اس ہوشیاری کی قدر و قیمت کو بھی جانتا تھا جس کا تقاضا یہ تھا کہ وقت پر غصے کو پی جانا چاہیے اور جب مناسب وقت آ جائے تو ضرب لگانی چاہیے۔ حقیقت میں مغل کردار کی اصل بنیاد ہی صبر تھا۔ جو لوگ بہادر اور بے وقوفی کی حد تک نڈر تھے، انہیں اس نے قبضکوں اور سامان رسد کی حفاظت کے لیے مامور کیا، اور جو احمق تھے وہ گلوں کی نگہبانی کے لیے مقرر رہنے دیے گئے۔ ایک سردار کے متعلق اس نے کہا کہ یہ ستائی سے زیادہ جرری اور کوئی نہیں، جیسی انوکھی خوبیاں اس میں ہیں اور کسی میں نہیں، لیکن چونکہ وہ لمبی مسافتوں کو طے کرنے میں خود نہیں تھکتا اور نہ ہی اسے بھوک پیاس لگتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اور افسر اور سپاہیوں کو بھی یہ تکلیفیں نہیں ستاتیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اعلیٰ فوجی عہدے کے قابل نہیں۔ اپنے ان زہریلے جنگجوؤں والے دربار پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے نوجوان خان کو پوری سنگ دلانہ مستقل مزاجی اور بڑی متوازن منصف مزاجی کی ہمیشہ ضرورت پڑی۔ جو سردار اس کے جھنڈے تلے جمع ہوتے وہ ہمیشہ سرکش تھے۔ اسی طرح ایک سردار اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ چنگیز خان کے ساتھ آ ملا، لیکن ان کی وجہ سے چنگیز خان کے آپس میں بڑی تلخی پیدا ہوئی۔ اس کی خاصی وجہ تب تنگڑی تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی روح جب چاہے جسم کو چھوڑ کے عالم ارواح میں داخل ہو سکتی ہے۔ اس نے ایک دن اپنے بھائیوں کے ساتھ چنگیز خان کے بھائی کسار کو گونسوں اور لاٹھوں سے خوب مارا۔ چنگیز خان نے رد عمل کے طور پر اپنے بھائی سے یہ کہا کہ تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ طاقت اور ہوشیاری میں تیرا کوئی ثانی نہیں، تو پھر تو نے ان لوگوں سے کیسے مار کھائی؟ اس پر کسار کو غصہ آ گیا اور وہ اورود میں اپنے گھر چلا گیا اور تموجن کے پاس اس نے جانا چھوڑ دیا۔ اسی اثناء میں تب تنگڑی خان کے پاس پہنچا اور کہا کہ میری روح نے دوسرے عالم میں یہ الفاظ سنے ہیں اور یہ حقیقت مجھے خود آسمان نے بتائی ہے کہ تموجن اپنے لوگوں میں کچھ دنوں تک حکومت کرے گا، لیکن پھر کسار حکومت کرے گا۔ اگر تو کسار کا خاتمہ نہ کر دے تو تیری حکومت زیادہ دن نہ چلے گی۔ اس جادوگر کی بچاری اور چلاکی کا خان پر ضرور اثر ہوا۔
اس شام چنگیز خان اپنے جنگجوؤں کے ایک چھوٹے سے جتھے کو ساتھ لے کر کسار کو گرفتار کرنے نکلا۔ جب اس کی اطلاع اس کی ماں اولون کو ملی تو وہ جلدی سے ایک گاڑی میں چنگیز خان کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ وہ کسار کے خیموں میں پہنچی اور ان جنگجوؤں کے درمیان سے ہو کر گزری جو ان خیموں کو گھیرے ہوئے تھے۔ خاص یورت میں جب وہ داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ تموچن کسار کے سامنے کھڑا ہے۔ کسار دو زانو ہے اور اس کی ٹوپی، اس کی پیٹی اس سے چھینی جا چکی ہے۔ خان بڑے غصے کے عالم میں تھا اور اس کے چھوٹے بھائی پر جو بڑا تیر انداز تھا، موت کا خوف غالب تھا۔ اولون ارادے کی پکی خاتون تھی۔ اس نے کسار کی زنجیریں کھول دیں اور اس کی ٹوپی اور اس کی کمر پٹی اس کے حوالے کی۔ اس نے دوزانو ہو کر اپنا سینہ کھول دیا اور نوجوان خان سے کہا، تم دونوں نے ان چادیوں کا دودھ پیا ہے۔ تموجن، تجھے بہت سے ہنر ملے ہیں، لیکن یہ خوبی کسار ہی کو عطا ہوئی ہے کہ وہ اس طاقت اور کمال سے تیر چلائے کہ ایک بھی خطا نہ ہونے پائے۔ جب آدمیوں نے تجھ سے بغاوت کی تو اس نے اپنے تیروں سے انہیں مار گرایا۔ نوجوان خان خاموشی سے سنتا رہا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک اس کی ماں کا غصہ نہ اترا۔ گوبی کی قبائلی لڑائیاں بہرحال کسی طرح ختم ہونے کو نہ آتی تھیں۔ بڑے بڑے قبیلے بھیڑیوں کی طرح لڑتے اور ایک دوسرے کا پیچھا کرتے اور ایک دوسرے کا شکار کھیلتے۔ اگرچہ مغلوں کا شمار ابھی تک کمزور قوموں میں سے تھا، مگر اب 1,00,000 خیمے خان کے جھنڈے تلے جمع تھے۔ چنگیز خان چلاکی سے ان کی حفاظت کرتا اور اپنی خوفناک شجاعت سے اپنے جنگجوؤں کی ہمت بڑھاتا۔ بجائے چند خاندانوں کے اب ایک پوری قوم کی حفاظت کا بوجھ اس کے کندھوں پہ تھا۔ یوں اب وہ راتوں کو آرام کی نیند سوتا۔ اس کے ریوڑ، جن میں خان کے خراج کے جانور بھی شامل تھے، اطمینان سے بڑھتے چلے جاتے۔ اب اس کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ چنگیز خان کی قوت اپنے پورے عروج پر تھی۔ اس نے اپنا ورثہ اپنے دشمنوں سے چھینا تھا اور وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اس ورثے پر قابض ہو کر رہے گا۔